اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حضرات گرامی، 8ویں ہجری میں مدینہ منورہ شریف میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی امت پر حضور کے صدقے اور حضور کے وسیلے سے حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور مسلمان جو ہے مدینہ منورہ شریف کے اندر ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ پہلے سال جب حج فرض ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کا قافلہ تیار فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر حج کا قافلہ بنایا اور آپ کو امیر حج بنایا، اور یہ پہلا مسلمانوں کا باقاعدہ طور پر حج کا قافلہ روانہ ہوا۔ بعد میں کچھ سورہ توبہ کی آیات بینات نازل ہوئیں، تو ان آیات کو دے کر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سال کے اندر 9 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام نے حج فرمایا، جس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور ہر طرف اعلان کیا گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ قبائل مختلف علاقوں سے، صحابہ کرام مختلف علاقوں سے ایک بہت بڑا جمع غفیر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے چلا۔ 9 ذی الحجہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقوف عرفات فرمایا، اور میدان عرفات کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حج کی فرضیت کے بعد چونکہ حضور کا یہ پہلا حج تھا، اور اس کے بعد پردہ فرمائے تو یہ آخری حج بھی تھا، اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ وہ خطبہ اتنا عالمگیر ہے، اس کے اندر اتنی آفاقیت ہے، عالمگیریت ہے، کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے عبادت کے اعتبار سے، ان کی معاشرت کے اعتبار سے، ان کی معیشت کے اعتبار سے، اور ہر چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چارٹر دیا۔ حقوق انسانیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ کس کے تم پر کیا حقوق لازم ہیں، اور تم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے اور کیا کرنی ہے۔ یہ خطبہ اتنا عالمگیر خطبہ ہے، اور اس خطبے کے اندر اتنی آفاقیت اور جامعیت ہے کہ مختصر خطبے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ یہ قانون بھی بن گیا، ایک ضابطہ بن گیا۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام، 1 لاکھ اور 1.25 لاکھ کے درمیان کی تعداد ہے، جمع غفیر ہے، اور سب کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اس کو یاد کر لو، جو موجود ہے وہ غائب تک یہ میرا پیغام پہنچا دے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، سلامت رکھے جو اس پیغام کو آگے بڑھائے گا۔ یہ خطبہ اتنا جامع ہے، اور اس کے اندر اتنی اہم ترین چیزوں کو بیان کیا۔ اس خطبے کو میرے سامنے متن کھلا ہوا ہے، مختلف سیرت کی کتابوں کے اندر اسے ذکر کیا گیا۔ بالخصوص میں نے حضرت پیر جسٹس کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ضیاء النبی کے اندر انہوں نے جس خطبے کو نقل کیا ہے، وہ خطبے کا عربی متن میرے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ لیکن اس خطبے کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا
کہ دنیا کے سربراہان مملکت ہوتے ہیں، دنیا کے قائدین ہوتے ہیں، پہلے وہ قانون بناتے ہیں، ضابطہ بناتے ہیں، اس کے بعد اس ضابطے پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس ضابطے کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ حضور نے نظام بعد میں دیا، قانون بعد میں دیا، ضابطہ بعد میں دیا، پہلے اپنی زندگی کے اندر اسے عمل کر کے دکھایا کہ دنیا کے قانون یہ ہیں، دنیا کے ضوابط یہ ہیں، دنیا کے سربراہان مملکت، بلکہ کبھی قانون بناتے 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 اس کی ترمیمی شکیں ڈالتے ڈالتے زندگیاں گزر جاتی ہیں، قانون مکمل نہیں ہوتا۔ مدینے کے تاجدار نے پہلے سارا کچھ کر کے دکھایا اور پھر فرما کے گئے کہ تمہیں زندگی ایسے بسر کرنی ہے۔ یہ چارٹر اور ہیومن رائٹس جس کو کہتے ہیں آپ، آج اقوام متحدہ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہا ہے، آج اقوام متحدہ ہمیں حقوق انسانیت کا سبق دے رہا ہے کہ انسانیت کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ ابھی کی بات ہے، کل کی بات ہے، یورپ کا یہ سارے کا سارا ماضی بالکل بلیک اور ڈارک تھا۔ انقلاب ایران کے بعد بڑی مشکل سے انہوں نے عورت کو انسانیت کے درجے کے اندر ڈالا ہے۔ ارے ہمیں کیا بتاتے ہو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں سارے حقوق بتا کر گئے، سارے سبق پڑھا کر گئے، سارے اصول اور قوانین اور حقوق انسانیت کا سارا، بلکہ تمہیں اگر لینا ہے، یونائٹڈ نیشن کو لینا ہے، حقوق انسانیت کا چارٹر بنانا ہے، تو میرے آقا کے خطبہ حجۃ الوداع کو لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد الحمد والثناء، حمد و ثنا کے بعد خطبے کا آغاز ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات کے اندر صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ کرام توجہ کرو، حمد و ثنا کے بعد، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا شہرکم ھذا بلدکم ھذا۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایسے حرام ہے، حرمت ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی جان، اس کی عزت اتنی محترم ہے، فرمایا جیسے آج یہ مقام محترم ہے، جیسے یہ دن محترم ہے، جیسے یہ شہر محترم ہے۔ بلکہ ایک مقام پر حضور نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے خانہ کعبہ کی قسم، خانہ کعبہ کی عظمت سے بڑھ کر ایک بندہ مومن کی عظمت ہے، اس کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ تم نے کسی کا مال نہیں کھانا ہے، کسی کا خون نہیں بہانا ہے، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا ہے۔ فرمایا اس کو میں حرام کر کے جا رہا ہوں، اس کو اتنا محترم کر کے جا رہا ہوں، فرمایا کہ جیسے آج کا دن محترم ہے، کا حرمت یومکم ھذا و شہرکم ھذا و بلدکم ھذا، جیسے یہ مہینہ محترم ہے، حرمت والا مہینہ ہے ذو الحج کا، یہ مقام محترم ہے، ایسے ہی ایک مسلمان محترم ہے، کسی کی جان، مال، عزت و آبرو کے ساتھ تم نے نہیں کھیلنا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے فَلْيُرُدَّهَا لِمَنِ تُؤْمَنَ، فرمایا کہ تم نے سب کی امانتوں کو واپس کرنا ہے، کسی کی امانت کے اندر خیانت نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، فرمایا امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹ دو۔ فرمایا امانتیں کیا ہیں؟ ایک مال کی امانت ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے مشورہ مانگتا ہے تو حضور نے فرمایا المستشار مؤتمن، فرمایا جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے وہ بھی امانت دار ہے کہ صحیح مشورہ دے۔ تو مشورہ آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی کو مشورہ پوچھے تم نے اس کو حق سچ کا مشورہ دینا ہے،
وہ مشورہ دینا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہ مشورہ دینا ہے جو اپنی بچی کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہو، اس سطح پر اتر کے تم نے امانت و دیانت کی پاسداری کرتے ہوئے تم نے مشورہ دینا۔ تو فرمایا کہ مالوں کے اندر بھی امانت دیانت داری کرنی ہے، قول کے اندر بھی، مشاورت کے اندر بھی، اور جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس مشورے کی رازداری کرے۔ یہ نہ ہو کہ بازار کے اندر کل کو اس کا نام بیچ رہا ہو۔ ہمارے پاس بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں رشتوں کے پوچھنے کے لیے، فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے، اور اس کے بعد بازار کے اندر جا کے نشر کر رہے ہوتے ہیں۔ خواتین خاص طور پر جو ہے وہ نشر کر رہی ہوتی۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی سے پوچھنے کے لیے جائیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے نام کو اور اس کے راز کو جو ہے محفوظ رکھیں۔ یہ آپ کے اوپر امانت داری لازم و ضروری ہے۔ تو فرمایا کسی قسم کی امانت داری ہو، مال کی امانت ہو، فرمایا کہ قول کی امانت ہو، گفتگو کی امانت ہو، ہر امانت کے اندر تم نے امانات کو ان کے اہل کی طرف لوٹانا ہے۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مت الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ، فرمایا جب امانتیں ضائع ہو جائیں گی قیامت آ جائے گی۔ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانتیں ضائع ہو جائیں قیامت کو دیکھ لینا، قیامت سامنے ہوگی تمہارے۔ اذا وسد الامر من غیر اہلھا فانتظر الساعۃ، فرمایا جب امانتیں غیر اہل لوگوں کے حوالے کی جائیں، ریاست کا سمام اقتدار، نظام سیاست، ملکی نظام، ہر چیز نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائے، فرمایا یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ فرمایا قیامت تمہارے سامنے ہوگی، قیامت کا تم بالکل سامنے انتظار کرنا۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانتوں کی تم نے پاسداری کرنی ہے، وعدوں کی پاسداری کرنی ہے۔ وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، امانت رکھو تو امانت کو پورا کرو۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن اس خطبے کے اندر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان لکل ربا موضوعا، فرمایا جتنے سود ہیں زمانہ جاہلیت سے، جتنے سود چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان تمام سودوں کی قسموں کو آج میں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ختم کر کے جا رہا ہوں، اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں، ان کو مٹا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ اور فرمایا اس کے لیے میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں۔ فرمایا کہ گھر سے آغاز یہ ہے کہ ان اول ربن، فرمایا کہ سب سے پہلے میں ادعو ربن عباس بن عبد المطلب، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کے جتنے لوگوں کے ساتھ سودی لین دین ہیں، سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں کہ ان کے سارے سودی نظام کو میں ختم کر رہا ہوں، کسی سے کوئی پیسہ کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ یہیں پر آج کے دن یہ سارے کا سارا نظام ختم ہو چکا۔ فرمایا میں گھر سے آغاز کر رہا ہوں کہ آئندہ تم نے سود کا لین دین نہیں کرنا ہے، ربا کی طرف نہیں جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کا بھی حکم دیا، معاش کا بھی حکم دیا، اکانومی کے اعتبار سے مسلمانوں کو بتایا کہ تم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر قتل ہوتے تھے، قتل کے بدلے میں قتل، قتل کے بدلے میں قتل۔ فرمایا زمانہ جاہلیت کے جتنے قتل ہیں، فرمایا زمانہ جاہلیت کے ان تمام قتلوں کو میں ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے اس کا آغاز میں بھی اپنے خاندان سے کرتا ہوں کہ حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ربیعہ کا جو قتل ہوا، ربیعہ جو ہے عبد المطلب کے بیٹے حارث کے بیٹے ربیعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اس بچے کا قتل ہوا، اور اس کو قبیلہ حذیل نے قتل کیا۔ فرمایا آؤ میں اس کا بھی آغاز اپنے خاندان سے کر رہا ہوں کہ یہ جو قتل و غارت گری ہے، یہ جو بدلے کے قتل ہیں کہ قتل کے بدلے میں قتل، فرمایا اس کو میں ختم کرتا ہوں، اور آج کے بعد جو ہے کوئی زمانہ جاہلیت کی یہ قتل و غارت گری نہیں ہوگی، بلکہ ایک نظام کے تحت لایا جائے گا۔ حضور نے سود کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و غارت گری زمانہ جاہلیت کی اس کو بھی ختم کر دیا۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں یا ایھا الناس اتقوا واستودعوا بالنساء خیرا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عورتوں کے معاملے میں خیر کرنا ہمیشہ، وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا۔ اگر
تمہیں کوئی عورت اچھی نہیں لگتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے تم بستر الگ کر دو، چند دن کے لیے اس کے ساتھ بات چیت بند کر دو، اس کے بعد اس کو سمجھاؤ، اس کے بعد خاندان کے کچھ لوگوں کو بلا کر فیصل بناؤ، اگر نہیں پھر بھی نبھاؤ ہوتا ہے تو عزت و احترام کے ساتھ بغیر کچھ تکلیف دیے اس کو الگ کر دو۔ میں ایک بات کہوں گا، ہمارے ہاں ایک معمول بنا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ 1 2 3، جب تک 3 طلاقیں نہیں دوں گا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور وہ جو لکھنے والے وثیقہ نویس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی قید کے اندر ڈالنا چاہیے، حکومت کو قانون بنانا چاہیے باقاعدہ طور پر کہ یہ جتنے وثیقہ نویسوں کے پاس سادے لوگ جاتے ہیں کہ مجھے طلاق کا پرچہ بنانا ہے، وہ 3 طلاقیں لکھ کے اس کے بعد ان کے حوالے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ طلاق وہ امر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حلال چیزوں کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے تو وہ حلال ہے، کر سکتے ہیں مجبوراً ضرورتاً، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی جدا ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کو محبت دیکھنا چاہتا ہے، مودت دیکھنا چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے یفرقون بین المرء وزوجہ کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی جائے، جادوگروں کے ذریعے تفریق پیدا کراتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان محبت و مودت پیدا ہو۔ لیکن اگر مجبوراً نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تم مختلف قسم کے ذرائع کو استعمال کرو، خاندان کے لوگوں کو بیچ میں ڈالو، بستر جدا کر لو، اس کے بعد اگر مجبوراً طلاق دینی پڑ جائے تو صرف 1 طلاق دے دو پاکی کی حالت میں، حالت طہر کے اندر 1 طلاق دے دو، اس کے بعد اگر تمہیں نہیں رکھنا ہے اس کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد آٹومیٹکلی وہ تمہارے نکاح سے باہر چلی جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں نہیں دوں گا اس وقت تک وہ باہر نہیں جائے گی، 1 طلاق سے بھی باہر چلی جائے گی اگر تم نے عدت سے پہلے رجوع نہیں کیا۔ عدت ہو گئی، ختم ہو گیا، وہ بالکل نکاح تمہارے باہر چلی گئی ہے۔ ہاں اس کے اندر چانس تمہارے پاس یہ ہے، آپ دیکھیں کہ جتنی طلاقیں دینے والے یہاں ہمارے پاس آتے ہیں، بھائی کیوں طلاق دی ہے؟ مجھے غصہ آ گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا آپس کے اندر، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ شریعت نے اسی لیے اصول رکھا ہے کہ آپ 1 طلاق دے دیں پاکی کی حالت کے اندر، مہینہ گزر جائے دوبارہ پاکی کے اندر مجبوراً دینی ہو تو 1 اور طلاق دیں، پھر بھی بات نہیں بن رہی ہے تیسری پاکی کے اندر تیسری طلاق دیں، ورنہ 1 طلاق سے بھی آپ کے نکاح سے باہر چلی جائے گی۔ لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ 1 طلاق اگر دی ہوگی تو آپ رجوع کر سکیں گے، 2 طلاقیں دی ہوں گی ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، ہوش ٹھکانے آ گیا، معاملات سیدھے ہو گئے، آپ کے پاس چانس ہے اس کو رجوع لانے کا۔ لیکن جب آپ نے 3 طلاقیں دے دی اس کے بعد ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے پوچھا ہے کہ 3 کا مطلب 1 ہوتا ہے، 1 2 3، 3 کا مطلب 1 ہوتا ہے، 3 کا مطلب 3 ہوتا ہے، 1 کا مطلب 1 ہوتا ہے۔ اس کے بعد کوئی کہاں بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، فراڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے یوں نہیں کہا، بیوی کہتی ہے میں نے چیز کہا ہوں، اور یہ ساری کی ساری بربادی تباہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی عورت ناپسند ہے تو اس کے یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے، لیکن فرمایا کہ کسی کو اذیت نہ دو، معلق کر کے نہ رکھو کہ نہ طلاق دے رہے ہیں نہ رکھ رہے ہیں، اور جو ہے 3 طلاق ایک ساتھ دے کر اس کی زندگی تباہ و برباد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر، آپ کہیں گے یار اتنا بڑا خطبہ حجۃ الوداع، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ خاص طور پر حضور عورتوں کے حقوق کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا واستوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام ایسے ہے کہ جیسے امت کا باپ ہوتا ہے، حضور ابو المؤمنین بھی ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی مشقت میں تکلیف میں پڑے، جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچوں یہ کرنا یہ نہ کرنا، اسی طرح آج آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم پوری امت کو
خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نصیحت فرما رہے ہیں۔ فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لفظوں کے ساتھ ایجاب و قبول کے ساتھ وہ تمہارے لیے حلال فرما دی ہیں۔ فرمایا اللہ نے نکاح کے ذریعے وہ تمہارے لیے حلال فرمائی ہیں، تم ان کی عزت و تکریم کا خیال رکھنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری باندی نہیں ہے، وہ تمہاری ملازمہ، تمہاری خادم، تمہاری غلام نہیں ہے، وہ تمہاری عزت ہے، وہ تمہارا پردہ ہے، تم ان کا پردہ ہو۔ اپنے بھی پردے کا خیال رکھنا اور ان کے بھی پردے کا خیال رکھنا۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہیں خاص طور پر نصیحت کرتا ہوں، خاص طور پر وصیت کرتا ہوں کہ ارقاءکم، میں تمہیں نصیحت و وصیت کرتا ہوں غلاموں کے بارے میں کہ وہ تمہارے ہاتھ کے اندر ہیں۔ فرمایا کہ ان کو وہی کھلانا پلانا جو تم خود کھاتے پیتے ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ حقوق انسانیت کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ جو کمزور طبقہ ہے، جو کمزور طبقات ہیں، اور کمزور طبقات کے اندر غلام کمزور ہیں، کمزور طبقات کے اندر عورتیں کمزور ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کا سب سے پہلے پاسداری فرمائی اور ان کے حقوق کے بارے میں حکم فرمایا۔ فرمایا میں تمہیں عورتوں کے حقوق کی نصیحت کرتا ہوں، اور میں تمہیں جو ہے وہ غلاموں کے حقوق کی نصیحت کرتا ہوں کہ غلام کو وہ کھلانا پلانا جو تم خود کھاتے پیتے ہو۔ حضرات گرامی، غلام کا تو انسان مالک ہوتا ہے، یہ جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے ہم مالک نہیں ہیں، غلامی تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ان غلاموں کے بارے میں جن کی خرید و فروخت ہوتی تھی ان کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے ملازمین ہیں تو ان کے ساتھ وہ تو آزاد ہیں، وہ غلام نہیں ہیں ہمارے ہاتھوں کے اندر، لیکن ہمارے ماتحت ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے ساتھ منسلک کیا ہے۔ تو فرمائے یہی تم ان کے ساتھ کرنا کہ جو تم خود کھاؤ پیو ان کو کھلانا، جو خود تم پہنو تم ان کو پلانا۔ فرمایا ان کے ساتھ اچھی معاشرت کرنا، ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ایھا الناس اسمع قولی، فرمایا کہ میرے اس قول کو غور کے ساتھ سنو، آگے پہنچا دو۔ فرمایا کہ ان کل مسلم اخ لمسلم، ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ ان المسلمین اخوۃ وانما المؤمنون اخوہ، فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھے معاملات کرو، دوسرے مسلمان کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق رکھے ہیں۔ یا ایھا الناس ان اللہ قد ادى لذی حق حقہ لکل ذی حق حقہ، فرمایا ہر شخص کا حق ہے، بیوی کے بھی حقوق ہیں، غلام کے بھی حقوق ہیں، پڑوسی کے بھی حقوق ہیں، بلکہ یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ یورثہ، فرمایا کہ میرے پاس جبریل آتے رہے اور آ کر مجھے پڑوسی کے حقوق بتاتے رہے، مجھے تو ایسا لگا کہ پڑوسی کو وراثت کے اندر بھی حصہ مل جائے گا۔ فرمایا کہ وراثت کے اندر بھی پڑوسی کا حق ہوگا۔ تو فرمایا کہ جہاں تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، خدا کو خدا وحدہ لا شریک ماننا ہے، وہاں مسلمان کا حق ادا کرنا ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا ہے، اپنے ماتحت غلاموں کا حق ادا کرنا ہے۔ فرمایا اسلام ایک مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آج کے دن ایمان مکمل ہو گیا، آج کے دن نبوت و رسالت کی تکمیل ہو رہی ہے، اللہ کے پیغام کی تکمیل ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا سن لو میرے قول کو، سن لو میری بات کو غور سے سن لو، جو موجود ہیں وہ غائب تک پہنچا دے میری بات کو، اس لیے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور فرمایا کہ میں تمہیں پیغام دے کر جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ تم نے بندوں کے حقوق کے حوالے سے غفلت نہیں برتنی ہے، اور بندوں کے حقوق کو تم نے ادا کرنا ہے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانیت برابر ہے، تمام کے جو جد اعلیٰ ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ فرمایا تمہارا خدا بھی ایک ہے،
تمہارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام بھی ایک ہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فرمایا کہ جو زمانہ جاہلیت کے تعصبات ہوتے تھے, زمانہ جاہلیت کی عزتیں بظاہر ہوتی تھی, نسب کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, قوم کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر. حضور نے فرمایا کہ آج میں اس خطبے کے اندر اپنے پاؤں تلے ان تمام عصبیت کو روند رہا ہوں, ان تمام عصبیت کو میں ختم کر رہا ہوں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو سنو, اے لوگو سنو, توجہ کرو. تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا, حضرت آدم و حوا سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر, مختلف برادریوں کے اندر, مختلف کمیونٹیز کے اندر تقسیم کیا. کیوں تقسیم کیا؟ کہ بعد میں کہوں کہ میری یہ برادری ہے, میرے فلاں برادری سے تعلق ہے, میرے فلاں خاندان سے تعلق ہے, میں بڑا آدمی ہوں, میرا خاندان بڑا. حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, یہ صرف ہے لتعارفوا. قرآن بھی یہی کہتا ہے. فرمایا آج میں تمہیں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی یہی کہتا ہوں. فرمایا یہ کمیونٹیز اور یہ برادریاں, یہ قبیلے, یہ صرف پہچان کے لیے ہیں. لتعارفوا, لتفاخروا نہیں, فخر کے لیے نہیں. ہاں اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محترم ہے, کوئی اللہ کے ہاں مکرم ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں وہ مکرم, محترم اور اکرم ہے. فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی, زبان کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, کسی بھی اور بنیاد پر. حضور نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر جتنی بھی بنیادوں پر تعصبات کیا جاتا تھا, فرمایا ان تمام زمانہ جاہلیت کی رسموں کو آج میں اپنے پاؤں تلے روند کے جا رہا ہوں. ان زمانہ جاہلیت کی جو عصبیت کی باتیں تھی ان کو اپنے پاؤں تلے روند کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. لیکن حضرات گرامی, بدقسمتی اور بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ جن چیزوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختم کر کے گئے, حضور علیہ السلام ان عصبیت کو اپنے پاؤں تلے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر روند کے گئے. ہم نے ان زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا. پہلے جب حج ہوا کرتا تھا تو زمانہ جاہلیت کے اندر قریش حج کرنے کے بعد جو ہے منی بیٹھ جاتے تھے, بڑے بڑے شعراء بیٹھتے اور بیٹھ کر وہاں پر کیا کرتے, اپنے خاندانوں کے قصیدے پڑھتے, اپنی برادریوں کے قصیدے پڑھتے, اپنی قوت و طاقت اور گھڑ سواری اور پہلوانی اور جو ان کے خاندانوں کو عزتیں دی اس کے قصیدے پڑھا کرتے تھے. شاعری ہوتی تھی, مقابلہ ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں نہیں, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فرمایا یہاں باپ دادا کا نام ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے ہو, یہاں باپ دادا کا چرچا, یہاں تم نے کرنا ہے حج بھی کرو تو اس کے بعد بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو. فرمایا اس کو ختم کر دیا حضور نے, اور وہ تمام زمانہ جاہلیت کے تعصبات کو, عصبیت کو ہم نے اٹھا کر گلے سے لگا لیا کہ میں پنجابی ہوں, میں مہاجر ہوں, میں سندھی ہوں, میں بلوچ ہوں, میں پٹھان ہوں, میں کشمیری ہوں, میری قوم یہ ہے, میرا قبیلہ یہ ہے, میں اس اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتا ہوں. ارے خدا کے بندو, حضور تو اس کو زمانہ جاہلیت کی عصبیت کہہ کر ختم کر کے گئے ہیں, فقط لتعارفوا کے لیے رکھا. آج ہم نے اس کو اعزاز کا جھنڈا اٹھا کر, بینر اٹھا کے کھڑے ہو گئے کہ حضور جو پیغام دے کر گئے تھے نعوذ باللہ من ذالک, اس پیغام کو ہم تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے. تو مجھے بتاؤ کہ مسلمان کو عزت ملے گی, مسلمان کو ترقی ملے گی, مسلمان کو کامیابی ملے گی؟ ہم نے نام مسلمان رکھا ہوا ہے, ایک گیٹ اپ ہمارا مسلمانوں والا ہے, لیکن اگر ہمارا کردار وہی زمانہ جاہلیت والا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ میں اپنے خاندان کا پہلا سود ختم کر کے جا رہا ہوں. جتنے بھی سود کے لین دینی معاملات ہیں ہم نے دوبارہ سود کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا.
کسی کی 5 فیکٹریاں تو وہ 10 فیکٹریاں کرنے کے لیے تیار ہے کہ سود کے اوپر لینا، مجھے کچھ بھی ہو جائے. کسی کی پرانی گاڑی ہے تو نئی گاڑی، مجھے اپنا گھر بڑا کرنا ہے، مجھے اپنا بزنس بڑھانا ہے، مجھے اپنا کام آگے کرنا ہے، مجھے دنیا کے اندر عیاشی کے ساتھ عیش کے ساتھ جینا ہے. اس کے لیے مجھے اسلام کی بنیاد کو پامال کرنا پڑے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنی پڑے، حضور کی تعلیمات کو ختم کرنا پڑے. میں کروں گا. میں اپنی اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی زندگی کے سٹینڈرڈ کو مجھے بڑھانا ہے، مجھے معاشرے کے اندر برابری کے سطح پر کھڑے ہونا ہے. حضرات گرامی 4 دن کی زندگی ہے، خدا کی قسم 4 دن کی زندگی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 500 ملین پبلک جو ہے وہ دنیا سے ایک جھٹکے کے اندر اٹھ کے چلی گئی. کتنوں کو اللہ نے نئی زندگی عطا فرمائی، کتنوں کو اللہ نے نئی زندگی عطا فرمائی. ہمارے سامنے میتیں اٹھ رہی ہیں، ہمارے سامنے لاشیں اٹھ رہی ہیں، جنازے پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن کچھ بھی نہیں. یہ آیا کرونا، لوگ چلے گئے. 2-3 مہینوں کے اندر آدھی ملین 5 لاکھ سے زیادہ پبلک دنیا سے چلی گئی. ہم دوبارہ وہی کہ وہی معاملات کریں گے، وہی کہ وہی دھندے کریں گے، وہی ہماری سوچیں ہوں گی، وہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا. جیسے کسی کے اندر کوئی چپ نہیں لگا دیتا انسان کہ اس چپ سے آگے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری زندگی کی وہ چپ لگی ہوئی ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر کہ ہم نے کچھ بھی کر لیں. آپ قرآن سنائیں، حضور کا خطبہ سنائیں، حضور کے ارشادات سنائیں، کچھ بھی کرتے رہیں. ارے خدا کے بندو، ہماری زبانوں کے اندر اثر نہیں ہے نا. آپ کو ہم سے شکوہ ہے، ہم آپ میں سے ہیں، ہماری زبانوں کے اندر تاثیر نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا کلام تو ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. اگر اس کے اندر کوئی ہماری نصیحت ہو، ہماری وصیت ہو، ہماری بات ہو، اس کو چھوڑ کے چلے جانا. یہاں سے بات گیٹ پہ پہنچو، اس کو یہیں پر چھوڑ کے چلے جانا کہ مولانا نے اپنی یہ بات کہی تھی، میں اس کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا. لیکن یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں. اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دو، اس کو اپنے دل کے اندر بساؤ. اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کو. حضور سود کو ختم کر کے تشریف لے گئے، قتل و غارت گری کو ختم کر کے تشریف لے گئے. لوگوں کے مالی لین دین کے اوپر حضور نے تاکید فرمائی کہ کسی کا مال کھا کے دنیا سے نہ جانا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا. آج ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں، رات دن کر رہے ہیں، صبح و شام کر رہے ہیں. بلکہ جب فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت سوچ بھی یہ ہوتے ہیں کہ مجھے کیا فراڈ کرنا ہے، کیا چکر کرنا ہے، کیسے راتوں رات پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسہ بنانا ہے، مجھے کس کے حق پر ڈاکہ مارنا ہے، اور کیا مجھے فراڈ بازی کرنی ہے. حضرات گرامی، پھر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کیوں اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے، کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. ہم بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، ادھر حرم کے اندر بھی آدھے گھنٹے کی دعائیں ہو رہی ہیں، دعائیں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے. کدھر گئی وہ ساری قنوت نازلہ، کدھر گئی وہ ساری؟ اس لیے کہ ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے. اللہ اس کی رسول کی رحمت تب آئے گی کہ جب ہم ان کی ہدایات پر عمل کریں گے. حضرات گرامی، اس خطبے میں سے میں نے چیدہ باتیں، ساری باتیں میں ذکر نہیں کر سکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مبارک خطبے کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ کرم کرے. حضور کا یہ خطبہ حجۃ الوداع جس کے ہم نے کلمات پڑھے ہیں، ہماری زبانوں میں کچھ نہیں، ان کلمات کے اندر برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، برکت فرمائے، رحمت فرمائے، اور امت کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا فرما دے. ہمارے برابر میں دیکھیں کہ کشمیر کے مسلمان اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے. ورلڈ کشمیر فورم نے پیٹیشن جمع کرائی ہے. اس پیٹیشن کے اندر آپ اپنا جو ہے وہ ووٹ پول کریں. یونائٹڈ نیشن کے اندر وہ پیٹیشن جائے گی. جتنی آواز بلند کر سکتے ہیں آواز کو بلند کریں. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمان، عراق کے مسلمان، شام کے مسلمان، لیبیا کے مسلمان، یمن کے مسلمان، برما کے مسلمان، جہاں دیکھو بمباری، جہاں آگ برس رہی ہے وہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں، جہاں خون بہایا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں. اور میرا پاسپورٹ لے کر میں دنیا میں کہیں جاتا ہوں تو دہشت گرد بھی میں ہوں، مارا بھی مجھے جا رہا ہے، خون بھی ہمارا بہایا جا رہا ہے، اور دہشت گردی کی علامت بھی ہمارا نام رکھا ہوا ہے. یہ تنزلی اور یہ بربادی ہمارے اپنے شامت اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے انتشار کی وجہ سے ہے، ہمارے حکمرانوں کے انتشار کی وجہ سے ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے گی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.